اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں مجرب وظیفے، مسنون دعائیں اور حدیث مبارکہ کا مفہوم، آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ آپ سب مسلمان بھائیوں کو آج عید المیلاد النبی مبارک ہو۔ جمعہ کا دن ہے، جمعۃ المبارک آپ کو مبارک ہو۔ جمعہ کا دن ہو اور جشن عید المیلاد النبی ہو تو کیا کہنا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ چاندویں کا چاند چمکتا ہے، اسی طرح آج کا دن اور رات چمک رہے تھے۔ دن چمک رہا ہے، رات جو چمکیلی تھی وہ گزر چکی۔ میرے محمد مصطفیٰ جب دنیا میں آئے ہم جشن مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وفات کا دن بھی یہی ہے۔ سب کتابوں میں سچ ہے، اللہ کو پتہ ہے جو بھی ہے، سنتے یہی ہیں، کہتے لوگ، اور مولانا جی بھی، مفتی صاحب بھی یہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بی بی آمنہ کے لال کے مبارک دن کے طفیل آپ سب بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، آفات کو دور فرمائیں۔ جن کو رزق کی کوئی تنگی ہے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نورینہ اولاد دے۔ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کو شفا دے۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو میں یہ محنت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس محنت کا صلہ دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج بہت ہی پیارا اور مبارک دن ہے۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اتنا مبارک دن ہے کہ آمنہ کے لال کی پیدائش کا دن ہے۔ تہجد کے وقت، صبح کے وقت پیدائش ہوئی، سبحان اللہ۔ آج تو ہمارے پاس جمعہ کا دن بھی ہے اور ربیع اول ہے، 12 ربیع اول ہے۔ مسجدیں سجائی جاتی ہیں اور عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، جلوس اور تقریریں ہوتی ہیں تاکہ ہمارا ایمان کو تازہ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم پڑھیں گے پہلے قرآن پاک کی آیات جو ہم سورۃ فتح پڑھ رہے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتاكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولا تكون آيات للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيم۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا کہ تم ان کو حاصل کرو گے، اور سو اس نے غنیمت میں تمہارے لیے جلدی فرمائی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، غرض یہ کہ مومنوں کے لیے خدا کی قدرت کا نمونہ ہو اور وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور غنیمتیں دیں جن پر تم قدرت نہیں رکھتے، اور وہ خدا ہی کی قدرت میں تھی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اور اگر تم سے کافر لڑتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر کسی کو نہ دوست پاتے اور نہ ہی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کبھی بدلتی نہ دیکھو گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان کافروں پر فتح یاب کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہے ہیں۔
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تأتوهم فتصيبكم منهم مأرات بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبن الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانیوں کو بھی اپنی جگہ پہنچنے سے رکی، اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، اگر تم ان کو پامال کر دیتے تو تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا، تو ابھی تمہارے ہاتھ سے فتح ہو جاتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے۔ اگر دونوں فریق الگ الگ ہو جاتے تو جوان میں کافر تھے جو ان میں دکھ دینے والا عذاب دیتے۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمات التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علما۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جہلیت کی تو خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں کو اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، وہ ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے، خدا ہر چیز سے خبردار ہیں۔ لقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لتخافون فعلم ما لم تعلموا فأجل من دون ذلك فتحا قريبا۔ بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تمہارے خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اپنے بال کتروا کر امن امان سے داخل ہو جاؤ گے اور کسی کی طرف کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی سو اس سے پہلے جلدی فتح کرا دی۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ ان کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے خدا ہی کافی ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجادا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وأعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والوں تو ان کو دیکھتا ہے خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود، اور خدا کا فضل ان کی خوش نودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو زمین مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر
सीधी खड़ी हो गई और लगी खेती वालों की खुश करने ताकि काफरों का जी जलाए, और जो लोग उनमें से ईमान लाए और नेक अमल करते हो रहे उनसे खुदा ने गुनाहों की बख्शिश और अजर अजीम का वादा कर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला हमारी जो आयत पढ़ी है इसको कबूल और मंजूर फरमाए। कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। वो माफ़ करने वालों में और अफू व गफूर और दरगुजर करने वालों में सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। इसके साथ ही चलते हैं दुरूद पाक की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बस मैं यही गुजारिश करती हूँ आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, देखें, समझें, सोचें। मैं आपके लिए मेहनत से वज़ाइफ लाती हूँ। आज आपको मैं सच्चा वाक़या बता रही हूँ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज उनका दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जो आपने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैफ़ के सफ़र का किस्सा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफ़ें बर्दाश्त की। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो कुछ करते थे, अक्सर कुफ़ार मक्का आपके और आपके सहाबा के हर तरह की तकलीफ़ पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उनसे दरगुजर न करते। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में से थे जो बावजूद मुसलमान न हुए हज़ूर की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी तरह खुल्लम खुल्ला महार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिल गया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ कबीला सकीफ़ की बड़ी जमात से है। अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इनकी तकलीफ़ से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुँचकर किबला के 3 सरदार जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया, अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जे किया। मगर इन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवाजदार मेहमान की खातिर मुदारत करते साहब जवाब दे दिया। नहायत बेरुखी और बद इखलाक़ी से पेश आए। उन्होंने भी ये भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ होंगे और मज़हब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला, ओहो, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं मिलता था जिसको रसूल बनाकर भेजे। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता, इसलिए अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना, मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद इन लोगों से नाउमीद होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल ना किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हज़ूर से कहा, हमारे शहर से फ़ौरन ही निकल जाओ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सोचिए तो सही, जिसके लिए ये जहाँ और वो जहाँ से जाया गया उसके कहते हैं कि हमारे शहर से निकल जाओ, वो वक्त कैसा होगा, वो और हमारे नबी पर वक्त कैसा गुजरा होगा। और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून से जारी होने से रंगीन हो गए। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह इन शरूरों से इत्मीनान हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ, मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की, लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ऐ अरहमुर राहिमीन, तू ही ज़ुआफ़ा का रब है, तू ही मेरा परवरदिगार है, तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाने ने तो मुझको देख कर तुरश रो
ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس نے تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں۔ تیری حفاظت مجھ کے کافی ہے، تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمہاری اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت والا نہیں، نہ ہی قوت والا ہے۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی، اس کے جواب سننے اور ایک فرشتہ میں جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا، عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس کی تکمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں گے، مگر نہیں، وہ تو رحمت للعالمین تھے۔ میرے پیارے بہن بھائی، وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ محمد مصطفیٰ تھے، وہ آمنہ کے لال تھے۔ حکم دیتے دونوں ان کو کچل دوں، اور جو سزا آپ کو تجویز فرمائی۔ حضور کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کی امید رکھتا ہوں۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے، یعنی عبادت کریں گے۔ یہ ہیں اخلاق اور اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں، اور کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروکار ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے، نہ ہی کوئی بدلہ لینے کے لیے کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آپ نے یہ جو میں نے قصہ بتایا ہے اسے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ ہمارے کے لیے ایک راستہ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈھونڈ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق دے، میرے پیارے بہن بھائیو، آپ سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ ایک انسان ہمارے پاس آئے، وہ ہم اس کی کوئی تکلیف دیں یا وہ ہمیں کوئی تکلیف دے، پھر ساری زندگی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا چہرہ دیکھیے، اس سے بات کریں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیارے، کتنے محبوب تھے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ سے کسی نے فرمایا کہ نبی کا نام کس طرح لیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلے لا الہ الا اللہ آیا، زبان پاک ہو گئی، اس کے بعد میرے محبوب کا نام آئے۔ کتنے پیارے تھے اللہ تعالیٰ کو، اس ذوالجلال والاکرام کو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو طیف کی پوری بستی کو، پورے شہر کو تباہ کر دیتے، دنیا کی ہستی سے مٹا دیتے، مگر نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نہیں تو اس کے بعد آنے والے ان کی اولاد سے اسلام قبول کر لے گی، میں ان کو معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف دے تو اسے درگزر کرنا چاہیے، کسی کو اتنی سی بھی تکلیف نہ دو، کسی کا دل نہ دکھے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی حقیر سا تحفہ دے کسی امیر کو تو اسے امیر شخص کو یہ کرنا چاہیے کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، اسے حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ پہنے یا وہ پہننے کا ہو یا رکھنے کا ہو نہ کرے، لیکن اس سے خوش دلی سے لے لے، یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک رحم دلی ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹیاں ہماری نیکیاں دیکھیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پریشانیوں سے، تکلیفوں سے اس جمعۃ المبارک کے صدقے اور محمد مصطفیٰ کی آج ولادت کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہر مسلمان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتی ہوں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آتی ہے تو ہم جذباتی ہو جاتے ہیں،
پورے عالم اسلام سے یہی کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی آبرو پر کوئی آنچ نہ آنے دو، کوئی انگلی کھڑی کرے تو اس کی انگلی کاٹ دو، کیونکہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف برداشت کرتے رہے، آخری وقت تک قبر مبارک میں جب لے جانے لگے تو کہتے رہے اے اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما، لیکن ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چل رہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے کہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہر انسان کہے گا نفسی نفسی، پر میرا نبی کہے گا امتی امتی امتی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آپ کی بہن ہوں بنت ہوا، اس لیے اس چھوٹے سے نذرانے کو آپ قبول کر لیا کریں اور غور سے سنا کریں، سمجھا کریں۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔